اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں انکل ان کو منانا چاہیے، تو آپ نے یہ کیس مینج کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی کیس بنایا تھا یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی؟ یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں، کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے، بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ پھر میاں صاحب نے یہ بات کی کہ سیلاب آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اچھا وہ کوئی میرے خیال میں خاص انہوں نے کسی سے کہا تھا اردو لغت کے اندر جو ہے نا مشکل لفظ کو عمران خان کے لیے ڈھونڈ کے لائیں، پتہ نہیں صفاق تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور میاں صاحب لوگ سن رہے تھے آپ کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خاندان کے کینسر کے مریض، جن کو کوئی زندگی کے اندر آسرا نہیں تھا کہ اپنے پیاروں کا وہ علاج کر سکیں، وہ ہزاروں لوگ، وہ غریب لوگ جو کبھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے، اور عمران خان کے شوکت خانم کے ذریعے ان کو بہترین علاج کا موقع ملا، وہ سب آپ کی بات سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی صفاق آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ خرچ کر دے لوگوں کی، بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں، لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے سیلاب زدگان کے لیے۔ اچھا میاں صاحب آپ کے پاس شاید ابھی تک یہ نہ آیا ہو، ایک ابھی ریسرچ کی گئی ہے، اس ریسرچ کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی، تو اس میں پہلے نمبر پہ جواب جو ہے وہ تھا تحریک انصاف۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ کون سا لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی، اور اس میں نمبر 1 پہ جواب تھا عمران خان۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ حکومتوں میں کون سی حکومت ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ مطمئن ہیں کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے یا سیلاب کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کام کرنے کی یہ کہا۔ پہلے نمبر پہ خیبر پختونخوا ہے، دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومتیں نہ پہلے پہ ہیں نہ دوسرے پہ ہیں۔ آپ کیوں عوام آپ کو یہ کہتی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے سیاست کر رہا ہے کیونکہ جلسے کر رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر سیلاب آنے کے بعد کیا بولتے ہیں میاں صاحب، آپ کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے آپ استعمال کرنے، شبانہ روز محنت کر کے جھوٹے پرچے بنوا رہے تھے آپ نے، میں نے جیسے کہا کہ اب عمران خان کے اوپر آئے گا نا وہ بھینس چوری ہونے کا آئے گا، باقی تو کوئی الزام آپ نے چھوڑا نہیں۔ ایک طرف پاکستان کے لاکھوں لوگ سیلاب کی تباہی فیس کر رہے تھے، اور آپ کی حکومت صبح سے شام کس چیز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ اچھا کیسے میں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بناؤں، کیسے اس کی تقریر کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ میں اس کے اوپر کاٹ دوں۔ ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کی رسوائی کرائی وہ جھوٹا پرچہ بنوا کے کہ ایک فارمر وزیر اعظم ملک کا جو ہے، سب سے بڑا سیاستدان ملک کا جو ہے، اس پہ تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کی ہیڈ لائن بنی وہ خبر، آپ نے جو رسوائی کرائی پاکستان کی، امید ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی۔ اسد عمر کھڑے میں داتا دربار کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو تقریر چل رہی ہے، پرچہ کٹ گیا کہ آپ F9 پارک اسلام آباد کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اشتعال کرا رہے تھے۔ یہ کر رہے تھے آپ جس وقت آپ کی ملک کے لاکھوں لوگ سیلاب کے ساتھ کی وجہ سے سخت ترین مشکل کا سامنا کر رہے تھے، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تو آج کل ہماری ملاقات جو ہے وہ زیادہ کچہری کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہو گیا، ابھی کل میں ہو گیا، کل میں مچلے جمع کرا کے آیا ہوں۔ اچھا جی، تو آپ اپنے اوپر قوم سے معافی مانگے کہ جس وقت آپ کو قوم کی مدد کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ساری وسائل جو ہیں ریاست کی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور میں 4 چیزوں کی بات کروں گا، آخر میں معیشت پہ آؤں گا۔ تیسری چیز جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کی، اور فوج کو پتہ نہیں نیوٹرل کہہ دیا اور چوکیدار کہہ دیا، اور یہ وہ فوج ہے جس نے قربانیاں دیں۔ خاص طور پہ انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کا ذکر کیا،
میاں صاحب ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس فوج نے قربانیاں دی اور وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ایک جنگ لڑی اور اس جذبے سے لڑی اور وہ قربانیاں دی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکی اور وہ کامیابی دلائی اور قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور وہ آج تک جاری ہیں قربانیاں. پچھلے آپ صرف 1-1.5 مہینے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہ قربانیاں جاری ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے اور خاص میرے خیال میں یہ نات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پر بٹھانے کی, وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہاری ہے. اور کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کہ سینہ ٹھوک کے بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئے ہیں. یہ وہ جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور قربانیاں دی جا رہی تھی, میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا. مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہے, یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے. آپ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کا کام ہے ملک کو تباہ و برباد کرنا اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے. میں ابھی بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں, سپہ سالار کے بارے میں, انٹیلیجنس ہیڈ کے بارے میں, وہ ساری قوم سن چکی ہے. مریم نے کیا کہا اور کہتی جا رہی ہیں. ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا. تو اس ٹاپک کے اوپر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی منہ نہ کھولے نا تو وہ بہتر ہے. آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں کیونکہ آپ کا دامن داغ ہے اس ٹاپک کے اوپر. جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کی پارٹی نے, یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے. تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی نہیں ہیں وہ آپ کے منہ سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے. آخر میں آتے جی معیشت کے اوپر. معیشت کے اندر انہوں نے 2-4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک انہوں نے بات کی کہ یہ کیسی پارٹی ہو سکتی ہے, یہ کوئی سوچ سکتا ہے 75 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ جو اتنا ضروری تھا اس معاہدے کے خلاف شوکت ترین نے کوئی ٹیلی فون کال کی, کوئی بیان دیا جس سے وہ معاہدہ خطرے میں ڈالا جا سکتا تھا. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب کو یاد دلاؤں کہ غداری اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے IMF کے معاہدے سے؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی کوئی غداری کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی رائے کے اندر IMF کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یا آپ کی رائے ہے اس میں کوئی غداری نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ غداری ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. آپ نے ٹیلی فون کال نہیں کی کسی بند کمرے کے اندر, آپ قومی اسمبلی کے فلور پر آئے, آپ سینٹ کے فلور پر آئے, آپ نے مشترکہ پارلیمان کے اجلاس کے اندر فیٹف جس سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا ورنہ ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے تھے اور معیشت کی تباہی آ سکتی تھی, آپ نے اس فیٹف بل کے خلاف ووٹ ڈالے. PDM کی پارٹیز نے تمام اوکیجنز پہ قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر, مشترکہ اجلاس کے اندر, اور آپ نے کہا وہاں پہ سینٹ